جب یہ بولیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کی آواز مشہور و معروف ہمارے مولانا طارق جمیل سے ملتی ہے، اور آج 2024 میں یہ مولانا طارق جمیل کے شاگردوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ جہلم کے سماجی، سیاسی، تاجر، مذہبی جتنا بھی طبقہ ہے مجھے ثانیہ طارق جمیل کہتے ہیں۔ اچھا، ہاں جی، لٹل طارق جمیل کہتے ہیں۔ کبھی ہم کو تم میں بھی چاہا تھی، کبھی ہم کو تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تھے تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ میں نے کہا مولانا ہم آپ کے بچوں کی طرح ہیں، ہم آپ کے شاگرد ہیں، ہمیں کوئی نصیحت فرمائیں۔ کہتے ہیں بیٹا نصیحت یہ ہے کہ کسی کے خلاف بات نہیں کرنی، امت کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے۔ اور بھی دکھ ہیں زمانہ میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ السلام علیکم، میرا نام حفصہ طاہر ہے، اور آج فریم میں آپ جو میرے ساتھ شخصیت دیکھ رہے ہیں یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ جب یہ بولیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کی آواز مشہور و معروف ہمارے مولانا طارق جمیل سے ملتی ہے۔ آنکھیں بند کریں گے تو ایسے ہی لگے گا کہ جیسے میرے ساتھ وہی بیٹھے ہیں، وہی آپ سے بات کر رہے ہیں، وہی آپ کو اشعار سنا رہے ہیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ 2009 میں جب یہ تبلیغ کیا کرتے تھے تو یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی آواز مولانا طارق جمیل سے ملتی ہے۔ ان کو کسی نے بتایا، اور پھر جب یہ مولانا طارق جمیل تک پہنچے تو مولانا طارق جمیل نے ان کو یہ کہا کہ میں آپ کو پہلے سے ہی جانتا ہوں، اور آج 2024 میں یہ مولانا طارق جمیل کے شاگردوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ آئیے ذرا ان سے بات کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ ہمیں سنائیں نا اشعار، کیونکہ بڑا کچھ میں نے انٹروڈکشن میں کہہ دیا، اب لوگ سننا چاہ رہے ہیں کہ واقعی ایسا ہے۔ جی تھینک یو سو مچ میری بہن، اللہ خوشیاں دے آپ کو۔ آمین۔ وہ اشعار سناتے ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، ہمیں عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزانہ سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دھارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک نے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا سب رہ گئے یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، کہ محمد سے وفا تو نے کہ تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو واسط احمد کا دے کر، نصیب جیسا بھی ہو وسیلہ مصطفیٰ کا لے کر، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اب آپ کو یقین ہو گیا ہوگا جو میں نے انٹروڈکشن دیا تھا وہ حقیقت میں سچ ہے۔ سب سے پہلے تو مجھے میاں عماد صاحب بتائیے گا کہ 2009 میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ آپ مولانا طارق جمیل سے ملے تھے، تو کیسی رہی وہ پہلی ملاقات؟ اور کیونکہ آپ کی آواز ان سے ملتی ہے، لوگ آپ کی تبلیغ اس لیے سنتے تھے کہ ان کو لگتا تھا جیسے مولانا طارق جمیل کو ہی سن رہے ہیں، جب آپ ان سے حقیقت میں ملے تو پہلی بات کیا ہوئی؟ میں جب پہلی دفعہ ملا تو 2011 میں، تو میں نے کہا بیان سنا، تو 2009 میں تو ماشاءاللہ آپ نے میرا خود ہی بتا دیا کہ میں نے اسپیچ کی مسجد میں، تو سب نے یہی کہا کہ آپ کا جو انداز ہے مولانا کی طرح ہے۔ تو پہلی ملاقات میری ہوئی تھی ان کی تلمبہ، ان کے علاقہ میں۔ اچھا جی ہاں، تو مولانا کے پاس میری آلریڈی ویڈیوز پہنچی ہوئی تھیں، تو مولانا نے بس یہی فرمایا کہ بیٹے نصیحت کرتا ہوں کہ امت کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے، کسی کے اگینسٹ آپ نے بات نہیں کرنی، شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، سب کو عزت دینی ہے، سب کو تکریم آپ نے دینی ہے، کرنی ہے، بس یہ پیغام انہوں نے دیے بیچاروں نے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ لوگ بڑا پسند کرتے ہیں مولانا طارق جمیل، ان کے کوئی مشہور اشعار جو آپ بھی پڑھا کرتے ہیں اکثر، یا لوگ بڑے فیملیئر ہیں ان سے؟ جی جی بالکل، یہ اشعار جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، یہی ابھی بیان جو ابھی آپ کے سامنے کیے ہیں کہ کبھی ہم کو تم میں بھی چاہا تھی، کبھی ہم کو تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تھے تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ یعنی کہ وہ ہر بیان میں کوئی نہ کوئی شعر سناتے ہیں تاکہ ہماری اٹیچمنٹ ہو اللہ رسول کی اطاعت کے ساتھ۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔
لوگ آپ کے پاس جب آتے ہیں تو لوگ کس طرح سے آپ سے بات کرتے ہیں, لوگ کس طرح سے سننا پسند کرتے ہیں؟ جہلم کے سماجی, سیاسی, تاجر, مذہبی جتنا بھی طبقہ ہے, مجھے ثانیہ طارق جمیل کہتے ہیں. اچھا. ہاں جی, لٹل طارق جمیل کہتے ہیں. تو جتنے بھی تقریباً یہ سیلیبریٹیز ہیں, ان سے بھی میری بات ہوتی ہے, وہ بھی مجھے, بلکہ آپ کو عجیب انٹرنیشنل انڈینس ایک دو چینلز ہیں, ان پر میرا بیان چلا تو انہوں نے کہا کہ یہ انداز تو مولانا طاہر جمیل صاحب والا ہے. تو وہاں کے چینل سے اللہ ان کو جزائے خیر دے, کچھ مسلم تھے, کچھ نان مسلم تھے, مگر ہمارا پیغام ہے محبت, پیار, پیس, یونٹی سب کے لیے. ہم دعوت دے اسلام کی, مگر ہارمنی سے, پیشنس سے, سختی سے نہیں. تو بہت اللہ نے پذیرائی دی. انڈینس کا کیا تھا جب انہوں نے آپ کی آواز سنی تو ان کو کیسا لگا سن؟ انڈینس میں ماشاءاللہ ممبئی ہے, علی گڑھ یونیورسٹی ہے, جی کلکتہ ہے, وہاں تک جو ان کی عوام ہے, انہوں نے میرے بیان ماشاءاللہ دیکھے ہیں, سنے ہیں, تو سب ہی مولانا طارق جمیل ماشاءاللہ کہتے ہیں. کیا بات ہے. اچھا, لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے فیوریٹ کریکٹر سے یا فیوریٹ پرسنالٹی سے انسپائرڈ ہو کے آواز اور انداز اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو کسی نے تنقید کا نشانہ نہیں بنایا کہ تم مولانا طارق جمیل کو کاپی کر رہے ہو, اتنی بڑی ہستی کو کاپی کر رہے ہو؟ اس طرح بہت سے لوگ کرٹیسائز بھی تو کرتے ہیں نا, تو کبھی ایسا سامنا ہوا ہے آپ کو؟ جی جی, ایک ہوتی ہے صحت مند تنقید, ایک ہوتی ہے بے جا تنقید. صحت مند تنقید تو اپنے ذات کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے, لیکن بے جا تنقید کا فائدہ نہیں ہوتا. تو مجھے ہر قسم کا کرٹیسائز کیا گیا, پر میں نے اللہ کی رضا کے لیے کام جاری رکھا. آج اللہ نے عروج دیا, اللہ عزت دینے والا ہے. کیا بات. کتنی ملاقاتیں ہو گئی ہیں ابھی تک آپ کی مولانا سے؟ اب تو پتہ بھی نہیں ہے, بہت ملاقاتیں ہیں الحمدللہ. کوئی ایسی بات جو بیہائنڈ دا کیمرہ ہو, دوستوں والی, شاگردوں والی, کوئی نصیحت جو انہوں نے آپ کو کی؟ یہ سب سے آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا ہے. انہوں نے ہمیشہ یہ فرمایا, میں نے کہا مولانا ہم آپ کے بچوں کی طرح, ہم آپ کے شاگرد ہیں, ہمیں کوئی نصیحت فرمائیں. کہتے ہیں بیٹا نصیحت یہ ہے کہ کسی کے خلاف بات نہیں کرنے, امت کو جوڑنا ہے, توڑنا نہیں ہے. اور بھی دکھ ہیں زمانہ میں محبت کے سوا, راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. تو وہ کہتے ہیں کہ کسی کے اگینسٹ آپ نے بات نہیں کرنی, یہ ہمیشہ بیان کرتے ہیں. زبردست. جاتے جاتے کچھ سنانا چاہیں گے, کوئی شعر سنانا چاہیں گے, کوئی ان کی کہی ہوئی بات جو ان کے زبان سے ادا کی گئی ہو یا جو عوام سننا پسند کرتی ہے؟ جی جی, شجرہ نسب سنا دیتے ہیں آپ کو. کسی نبی کا شجرہ طیبہ محفوظ نہیں ہے, اللہ کے حبیب واحد ہستی ہیں جن کا شجرہ طیبہ آدم علیہ السلام تک جاتا ہے. میں نے اس کو 2 دن میں یاد کیا. لوگوں سے تو یاد نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. تو میں نے اس کو 2 دن میں یاد کیا. یہ عشق مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلمان بن اوس بن بوس بن قمال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزہ بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن ابقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یسربی بن یحزن بن ینہن بن ارعوا بن ایزی بن زیشان بن عیسر بن قنات بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن ایرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آزر بن نحور بن سروچ بن رعو بن فاحش بن آبر بن ارفقشات بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالخ بن ادریس بن یرت بن محل الایل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہمارے ساتھ میاں عماد الاسلام موجود تھے, اور جیسے آپ نے سنا بہت تعریفیں ہم نے بھی سنی تھی, ہم نے کہا ان سے ملاقات کریں, آپ کی بھی ملاقات کروائیں,
اور امید ہے کہ آپ کو انٹرویو اچھا لگا ہوگا. مجھے اجازت دیں, کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا. اللہ حافظ.